سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم الہمنا رشدا واعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الکہف، مکی صورت، 12 رکوعات، 110 آیات پر مشتمل۔ یہ مکی صورت نزولی اعتبار سے 69 اور ترتیب کے اعتبار سے 18ویں نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اگر اس کا نام دیکھیں تو بالکل پہلے ہی رکوع کی 9ویں آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف اور کچھ نوجوانوں کا ایک غار یعنی کہف کی طرف ٹھکانہ پانے کا تذکرہ فرمایا ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے سورت کا نام سورہ الکہف ہے۔ اگر ہم پس منظر اور شان نزول اور وہ وقت جس وقت یہ نازل ہوئی ہے اس کا معاملہ دیکھیں تو سورہ الکہف مکہ کے تیسرے اور آخری دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اگر ہم تیسرا دور دیکھیں دہرائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے، اور بہت زیادہ مخالفت ہے، بہت زیادہ انکار ہے، اور اب کافروں کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے، مار ہے، پیٹ ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے۔ اس کے باوجود دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرنیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور مشرکین مکہ اب بہت زیادہ خائف ہیں اس دعوت کے پھیلنے سے، اور اب وہ جہاں مار پیٹ اور زد و کوب کے ذریعے باقی سارے ہی آلے استعمال کر رہے ہیں، اب وہ ہر ہی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک ہتھ کنڈا وہ ہے جو انہوں نے سورہ یوسف سے پہلے بھی اختیار کیا تھا، اور یہ ایک علمی سوار تھا جو یہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ امی تھے، اور اس حقیقت سے ظاہر ہے مشرکین مکہ جو آپ کو بچپن سے دیکھتے اور جانتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ آپ کے امی ہونے کو بھی جانتے تھے۔ اس امی ہونے کے حوالے سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے دور کے جو اہل کتاب پیپل آف دا بک تھے ان کے پاس، یہود اور نصارہ کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تم تو حامل کتاب ہو، تمہارے پاس تو کتابوں کا علم ہے، آسمانی اور کتابوں کا اور وحی کی تعلیمات کی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، تم تو کتابیں پڑھتے لکھتے ہو، تو لہٰذا اپنی ان کتابوں میں سے ہمیں کوئی ایسے سوال بتا دو، ہمیں کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسی شخصیتوں، کوئی ایسے سوالات کچھ قوموں کے بتا دو کہ ہم جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال کریں اور وہ امی ہونے کی بنیاد پر ان کو نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے ان کا جواب نہ دے پائیں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی نبوت کا جھوٹ ثابت ہو جائے، اور یہ جو وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ان کی صداقت کی کلئی کھل جائے اور ہم ان کو نعوذ باللہ کارنر کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہتھ کنڈا اس سے پہلے بھی ہم سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ یہی کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل کا آبائی مسکن اور ان کا مولد تو فلسطین تھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر کیسے پہنچ گئے اور کیوں کر پہنچ گئے؟ تو اسی سے ملتا جلتا ایک ہتھ کنڈا سورہ الکہف سے پہلے بھی انہوں نے اختیار کیا۔ 3 سوالات اہل کتاب سے سیکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، اور یہ 3 سوالات کیا تھے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی حقیقت کیا تھی، ذوالقرنین کون تھا،
اور اس کی حقیقت اور اس کا واقعہ کیا تھا، اور حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ماجرا اور قصہ تھا. حضرت خضر کی، ذوالقرنین کی اور اصحاب کہف کی حقیقت اور ان کے بابت سوال کیا گیا. ظاہر ہے آپ امی تھے، آپ ان واقعات اور ان حقیقتوں اور ان شخصیتوں سے ناآشنا تھے، اور یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کا علم نہیں تھا تو خود سے خود آپ اس کا جواب نہیں دیتے تھے. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، جیسے آپ کا ہمیشہ ہی طریقہ تھا کہ جس چیز کا آپ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا آپ وحی الہی کا انتظار اور اس پر جواب دینے کا طریقہ اختیار کرتے تھے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا. اور بشری تقاضوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھول چوک کا شکار ہوئے اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. آپ یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کی گئی. کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد وحی کے ذریعے جواب بھی دیا گیا. اور جب یہ جواب دیا گیا تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی کر دی گئی کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا تھا، اور آئندہ اگر کبھی بھی مستقبل کے بارے میں کوئی کام کرنے لگے تو کہیں کہ انشاءاللہ. اور پھر کچھ دنوں کے بعد جب سورہ کہف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کی گئی تو وہی جیسے سورہ یوسف کے حوالے سے تھا کہ اس سورت کے نزول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو 3 سوالات پوچھے گئے تھے ان سوالوں کا جواب دیا گیا. وہ واقعات، وہ شخصیتیں، ان کی حقیقت، ان کے بابت سب کچھ بتا دیا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو ثابت کیا جائے. لیکن وہ حق کا انکار کرنے والے پھر بھی تکذیب ہی پر جمے رہے. سچے نبی کی زبان سے سچی وحی کی آیات اور سچا جواب سننے کے باوجود بھی وہ اپنی مخالفت اور اپنے کفر اور اپنے شرک پر جمے اور ڈٹے رہے. دوسرا مطلب، سورہ کہف کا وہ بڑا ہی مؤثر، بڑا ہی جامع اور بڑا ہی متحرک مضمون جو اس وقت ان کے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنا، وہ آخری دور جس میں ایمان کی بہت زیادہ شدید ضرورت تھی، سورہ کہف کا وہ بہت ہی زبردست سا مضمون جو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے انسان کو. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دنیا کی محبتیں نکالنے اور آخرت کے فکر کی طرف مائل کرنے کے مضمون والی ایک بہت جامع صورت دے کے ان کے ایمان کو تقویت دی گئی. اور تیسرے بات، اسی صورت کے ذریعے وہ مشرکین مکہ جن کی مخالفت کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آخرت کے عقیدے کو مان نہیں رہے تھے. ان کی ایک ضد یہی تھی نا کہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے جب ہماری ہڈیاں منتشر ہو جائیں گی، ہمیں جمع کیا جائے گا. بھی ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا. ان کے انکار کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ زندگی بعد موت کو نہیں ماننا چاہتے تھے. تو وہ مشرکین جس کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ آخرت کے عقیدے کی نفی تھی، ان کو سورہ کہف کے ذریعے فکر آخرت کی طرف مائل کیا گیا اور زندگی بعد موت کی اہمیت کو ذہنوں میں راسخ کیا گیا تاکہ وہ شاید ایسے جامع مضمون والی صورت پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں. اللہ کا طریقہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ایک صورت، ایک رکوع، ایک آیت، ایک پیغام کے نزول کے ساتھ ایک نہیں بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اور یہی صورت کے نزول کا مقصد ہوا. سورہ الکہف کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو متفرق احادیث مبارکہ اس کی فضیلت کے حوالے سے موجود ہے. مسلم اور ابو داؤد میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سورہ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10، کچھ روایات میں 3 کا لفظ بھی آتا ہے لیکن اکثر روایات میں 10 ہی کا لفظ آتا ہے، جو شخص اس کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کو پڑھے گا، یاد کرے گا، پڑھے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اصل میں بات کیا ہے کہ صرف یہ آیات کا حفظ اور آیات کا پڑھنا ہاں شاید اپنی برکت سے بھی دجالی فتنے سے محفوظ رکھے گا، لیکن دجالی فتنہ کیا ہوگا؟ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا فتنہ حب دنیا کا فتنہ ہے، دنیا پرستی کا فتنہ ہوگا. حدیث سے پتہ چلتا ہے، طویل حدیث کا مفہوم ہے نا کہ دجال اور اس کا فتنہ جب دنیا پر عام ہوگا
تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو دجال ساری دنیا کا چکر لگائے گا، ساری دنیا میں گھومے گا. اور میں حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ ساری دنیا میں چکر لگائے گا، ساری دنیا میں گھومے گا، اپنی حکومت، اپنے عہدے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے وہ ساری دنیا میں چکر کرے، گردش کرے گا. اور حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دجال کے ساتھ ایک اس کی جنت ہوگی اور ایک اس کی جہنم ہوگی. وہ لوگوں کے سامنے اپنی جنت اور اپنی جہنم کو پیش کرے گا، اپنی جنت دکھا کے انہیں راحت سکون کی امیدیں دلائے گا، اور اپنی جہنم دکھا کے ان کو خوف، ان کو ڈرائے گا. حدیث بتاتی ہے کہ جو دجال کی جنت کے ہرس میں آ کر اس کی طرف بڑھ جائے گا اور اس کو مان لے گا اور اس کی اطاعت کر لے گا، تو پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جو اس کی جہنم سے ڈر جائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. لیکن جو اس کی جنت کے دھوکے اور اس کے فراڈ میں نہیں آئے گا اور اس کی جہنم سے نہیں ڈرے گا، صرف اللہ کی جہنم سے ڈرے گا اور اس کی جنت کا حرص کرے گا، پھر وہ بچ جائے گا. تو سورہ کہف کا بنیادی مضمون بھی قاری قرآن کے دل سے دنیا کی محبت کو اکھاڑ کر فکر آخرت اگا دینا، یہی بنیادی مضمون ہے سورہ الکہف کا. سورہ الکہف حب دنیا پر بڑی قاری ضرب لگاتی ہے، بڑا زور سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے دنیا کے محبت کے ایوانوں کو، پاش پاش کر دیتی ہے دنیا کے محبت کے بتوں کو، اور فکر آخرت کی اصلاح کر دیتی ہے. تو لہٰذا اس کی ابتدائی اور اس کی آخری آیات پھر شیطان کے دجال کے فتنے سے اسی لیے تو محفوظ رکھیں گی کہ سورہ کہف کو پڑھنے والا حب دنیا سے غنی اور فکر آخرت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جس کو یہ نعمتیں نصیب ہو جائیں، غنا اور فکر آخرت، وہ دجال کے فتنے سے پرامن ہو جائے گا. اس کے جمعے کے دن کے پڑھنے کی فضیلت بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسے جمعے کے دن پڑھے گا، جو شخص اس کو جمعے کے دن پڑھے گا. اچھا، جمعے کے دن پڑھنے کے حوالے سے میں یہ بتا دوں، اس دن ایک سوال بھی آیا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بسا اوقات اگر کوئی کام ہے، کوئی مصروفیت ہے، کوئی ذمہ داری ہے، کچھ فرائض ہیں، تو اس کو متفرق نشستوں میں بھی جمعے کے دن کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے. بسا اوقات کچھ لوگ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بچے بھوکے کھانا مانگ رہے ہیں، یا شوہر آ گیا کھانا مانگ رہے ہیں، لیکن خاتون خانہ جو ہے وہ تو اب سورہ کہف پوری ہی کر کے اٹھیں گی. ادھر بیمار ساس جو ہے وہ دوا مانگ رہی ہے، لیکن خاتون تو اپنی سورہ کہف مکمل ہی کر کے اٹھیں گی. یہ تصور نہیں ہے. سورہ کہف کو پڑھنا مقصود ہے، لیکن اس کو سنگل سٹنگ میں پڑھنا، کیونکہ یاد رکھیے گا فرائض کے ترک کرنے پر سوال ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو جمعے کے دن پڑھے گا، اس کے پاؤں سے لے کر آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا. اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک، پاؤں کے تلے سے لے کے آسمان تک اس کے لیے نور ہوگا جو قیامت کے دن تک رہے گا. یہی نور تو ہے نور ہدایت، جو اس کو دجال کے فتنے سے بھی تو محفوظ رکھے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ الکہف کو پڑھے گا، 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور رہے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے سورہ الکہف ایسی پڑھی جیسے کہ وہ نازل کی گئی ہے. ویسے بھی دہرائے تجوید کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو قرآن پڑھنا ایسا پسند ہے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا تھا. اور آج ہی آپ نے حدیث میں پڑھا کہ قرآن کو 7 حرفوں اور 7 لحن میں نازل کیا گیا. تو جس نے سورہ الکہف ایسے پڑھی جیسے اس کو نازل کیا گیا تھا، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی. وہ قیامت کا دن جس دن
لوگوں نے دعا کرنی ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اپنی بخشش اور اتمام نور کی دعائیں کرنی ہے. اس دن یہ سورت نور کا ذریعہ ہوگی. اللہم اجعل فی قلبی نورا. یہ فضیلتیں، یہ دجال کے فتنے سے بچنا اور یہ نور ہدایت، یہ سورت کیا مضمون ہے اس کا جو یہ نور ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، جو یہ بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. اگر آپ لب لباب دیکھنا چاہیں اور سمری دیکھنا چاہیں سورہ الکہف کی، تو بنیادی طور پر سورہ الکہف دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبتوں پر ضرب لگاتی ہے. دنیا کی محبتوں کو پاش پاش کرتی ہے، دل سے اکھاڑتی ہے، حب دنیا کے بت کو توڑتی ہے، اور دنیا کی عارضی زندگی کی عارضی حقیقت کی اہمیت کو واضح طور پر کھول کر حقیر ثابت کر دیتی ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں. بالکل ویسے جیسے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت، یہ دنیا کی زندگی جسے میں اور آپ پتہ نہیں اپنی کل کائنات سمجھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی حقیقت مکھی یا مچھر کے پر سے بھی حقیر ہے. حدیث کا وہ واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں سے گزر رہے تھے تو سرے راہ ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. بکری کا بچہ ویسے غیر اہم، اوپر سے وہ مردہ. ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. آپ اس کے اوپر سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جتنا غیر اہم، غیر ضروری، بے مقصد، بے فائدہ یہ مردہ بکری کا بچہ اپنے مالک کے نزدیک ہے، اس سے بہت زیادہ بیکار اور بے مقصد یا غیر اہم اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ہے. اور آپ نے ایک حدیث مبارکہ میں اس دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں ایک تشبیہ اور ایک تمثیل کے ذریعے بتائی. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کر نکالتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبو کے نکالتا ہے تو جو اس انگلی پر لگنے والے پانی کی مثال اس سمندر میں بہنے والے پانی کے مقابلے میں ہے، وہی دنیا کی زندگی آخرت کے زندگی کے مقابلے میں ہے. اور آج کے انسان جو دنیا کی دوڑ میں اندھا بہرا ہو کے دوڑتا چلا جا رہا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہ کتنا احمق ہے جو اس سمندر، اس بحر بے قراں کو چھوڑ رہا ہے. اللہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو امتحان گاہ تھی. اور اس کی کامیابی کے بعد کامیابی کا نتیجہ خالدین فیہا ہمیشہ تھا. امتحان گاہ تو عارضی ہوا کرتا ہے، امتحان تو شارٹ لیوڈ ہوتا ہے، لیکن اس امتحان گاہ کے نتائج خالدین فیہا ابدا ہے. یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں. سورہ الکہف اگر مجھے اور آپ کو سکھائے گی دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت، حب مال، حب جاہ، دنیا کی محبتوں کو نکال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن اس دین کی محبت ڈالے گی، دنیا کی محبتوں کو ہیچ کر کے دکھا دے گی. یہاں کے غم، یہاں کے دکھ، یہاں کی پریشانیوں کے بارے میں سکھا دے گی. یہاں کی پریشانیاں، یہاں کے غم، یہاں کے دکھوں پر جلتے ہو، کڑتے ہو، روتے ہو، دھوتے ہو. ارے غم کرنا ہے، فکر کرنا ہے تو کس کی کرو؟ شرک سے بچنے کی کرو، توحید پہ جمنے کی کرو، ایمان کی سلامتی کی کرو، بدعتوں سے بچنے کی کرو، سنتوں کو اپنانے کی کرو. فکر کرنی ہے تو اپنے عمل میں استقامت کی کرو،
فکر کرنی ہے تو اپنے عبادات کے حسن اور خوشی اور خضوع کی کرو. فکریں کرنی ہے تو اپنے اعمال کی قبولیت کی کرو. فکریں کرنی ہے تو اپنے اعمال کی حفاظتوں کی کرو. دکھ غم دنیا کے پریشانی اور غم نکال دو. اصل غم آسان موت کو بنا لو. غم کرنا ہے، دکھ کرنی ہے، پریشانی کرنی ہے، اپسیٹ ہونا ہے، ٹینشن لینی ہے تو قبر کی کشادگی کی ٹینشن لو. میدان حشر میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کی فکریں کر لو. اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کی فکر کر لو. قیامت کے دن سایہ نصیب ہونے کی فکر کر لو. فکر کرنی ہے تو اعمال نامے کے کھلنے کی کرو، اس کے تلنے کی کرو، اس کو پڑھنے کی کرو. اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملنے کی فکر کرو. فکر کرنی ہے تو پل صراط پہ چلنے کی کرو. فکر کرنی ہے تو جہنم کے داروغہ سے ملاقات کی کرو. فکروں کا پیمانہ بدل دیتی ہے. یہاں کی فکریں عارضی ہیں، یہاں کی چیزیں بھی عارضی ہیں. عارضی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، ان سے محبت نہ کرو. یہاں کی فکریں بھی عارضی ہیں، یہاں کے غم بھی عارضی ہیں. یہاں کے فکروں اور غموں کے ساتھ اپنی الجھنیں نہ بڑھاؤ. یہاں کے غم اور فکر نکال کے آخرت کا غم اور فکر ڈالو. زندگی کے بعد کے مراحل کی فکریں اور غم ڈالو، اور یہاں کی محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے پیش کر دو. بنیادی یہ تصور ہے. میں پھر دہرا رہی ہوں، بار بار دیکھیے گا. سورہ کہف دنیا کی محبتوں کو نکالے گی، دنیا کے غموں سے نجات دلائے گی. آخرت کی فکر ڈال کے دنیا کی محبوب چیزوں کو آخرت کے فکر کو آسان کرنے کا طریقہ سکھائے گی. والمال والبنون زینت الحیات الدنیا سکھائے گی. والباقیات الصالحات کا تصور سمجھائے گی. یہ سمجھا دے گی تمہاری اولادیں بڑی محبوب ہیں، لیکن امت کا بانجھ وہ ہے، امت کا بانجھ وہ نہیں ہے جس کے پاس اولاد نہیں ہے. امت کا بانجھ وہ ہے جس کی اولادیں ہیں اور اس نے اپنی اولادوں کو اللہ کا فرما بردار دیندار نہیں بنایا، اپنے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنایا. وہ بانجھ ہے امت کا. اپنی دل پسند محبوب اور اولادوں کو آخرت کے فکر کے لیے لگا دو. یہ بتا دے گی، یہ سکھا دے گی دنیا کا مال بڑا محبوب ہے تمہیں، بڑا محبوب ہے تمہیں، بڑا عزیز ہے. لیکن قیامت کے دن امت کا فقیر کون ہوگا؟ وہ شخص نہیں جس کے پاس مال نہیں. امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال بہت سا ہوگا، لیکن اس نے اپنی آخرت کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے اس مال کو صدقہ جاریہ نہیں بنایا. وہ امت کا فقیر ہوگا. یہ سکھا دے گی سورہ کہف. یہاں کی اولادوں اور یہاں کے مالوں سے محبت نہ کرو. ان سے محبت کرنی ہے تو ان محبوب چیزوں کو اپنے لیے باقیات و صالحات بنا کے اپنی آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دو. ہمیں حقیقت سمجھا دیتی ہے، یہاں کے فکروں کا تصور سمجھا دیتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں. یہاں کی نعمتوں کی کیفیت اور یہاں کے غموں کی حالت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک وہ شخص جو ساری زندگی دنیا کی ساری زندگی میں نعمتوں سے مالا مال رہا، اس کو کسی ایک تکلیف نے نہیں چھوا. یعنی دنیا میں نعمتیں تھی، ساری نعمتیں اس کو ملی تھی. کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں آئی تھی. قیامت کے دن اس کو جہنم کے ایک حوض میں ایک غوطہ دے کے نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا. وہ کیا کہے گا؟ ارے جو ساری زندگی اس دنیا کی عارضی نعمتیں کھاتا پیتا چاٹتا سمیٹتا رہا، کوئی غم نہیں آیا تھا. جہنم کا ایک حوض، ایک غوطہ، پتا کس حال میں رہا. حدیث میں آتا ہے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں، مجھے تو کبھی کسی نعمت نے چھوا ہی نہیں. اور اس کے برعکس ایک شخص
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کو دنیا میں کسی نعمت نے نہیں چھوا ہوگا، اس کو اللہ کی کوئی نعمت نہیں ملی، ساری زندگی تکلیفوں عذابوں میں سسکتا رہا، پلکتا رہا، تڑپتا رہا، یہاں تک کہ حدیث بتاتی کہ منہ کے بل گھسٹتا رہا۔ یہ میں حدیث کا مفہوم اور اس کی وضاحت بتا رہی ہوں آپ کو۔ ساری زندگی عذاب میں دوچار رہا، ساری زندگی تکلیفوں میں مبتلا رہا، کوئی نعمت نہیں ملی، اس کو قیامت کے دن جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد، ابھی تو وہ جنت میں گیا ہی نہیں، اس کو جنت کے ایک حوض میں ایک غوطہ دینے کے بعد نکال کے پوچھا جائے گا بتا تو کس حال میں رہا؟ وہ کہے گا مجھے تو کبھی کسی تکلیف نے چھوا ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا کے غموں فکروں پریشانیوں کی حقیقت، اور یہ ہے دنیا کی نعمتوں کی اصل حقیقت۔ اللہ ہمیں دنیا سے غنی کر دے، اللہ ہمیں دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے، اللہ ان دنیا کے فکروں سے آزاد کر کے، اللہ ہمیں آخرت کی فکر اپنی زندگیوں میں غالب کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمدللہ، یہ وہ کلمہ جو قرآن کی 5 سورتوں کے آغاز کا ابتدائیہ کلمہ ہے۔ تخمینے کے مطابق قرآن میں تقریباً 38 دفعہ 38 ٹائمز یہ کلمہ دہرایا گیا ہے۔ بہت اہمیت کا حامل، مومن کے دن کا آغاز، مومن کے بہت سے کاموں کا آغاز، ابتدا، انتہا الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ۔ چھینک کے بعد، حال پوچھنے کے بعد، واش روم سے نکلنے کے بعد، سواری پر سوار ہونے کے بعد، خوشخبری کی دعا کے بعد، سواری پر سوار ہوتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے الحمدللہ، کھانے کے بعد، چھینک کے بعد، اور خطبہ نکاح کا پہلا کلمہ بھی الحمدللہ۔ کیا تربیت کرتا ہے؟ 4 تربیتیں دہرا لیجیے۔ سورہ فاتحہ کے آغاز میں نے آپ کو یہ بتایا تھا 4 تربیتیں کرتا ہے۔ سب سے پہلی تربیت ذکر کی، شکر کی، صبر کی، تکبر کی نفی۔ یہ پہلے 4 زینے ہیں اعمال صالحہ کی سیڑھی، جنت کی طرف جانے والی سیڑھی کے۔ یہ 4 زینے الحمدللہ کی تربیت ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ابتدائی 4 آیات کے اندر بڑی جامعیت سے اللہ نے اپنا تعارف، اپنی صفات کا تعارف، اپنی ذات کا تعارف، توحید اور شرک کی نفی، یہ پہلا تصور۔ عقیدہ رسالت، انزل علی عبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، اپنی کتاب کا تعارف، اور آخرت کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی کا انحصار کن چیزوں پر ہے اس کا تعارف۔ یہ جامعیت ہے قرآن کی۔ 4 چیزیں پہلی 4 آیات کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے اختیارات کا، اپنے شرک اور اپنی توحید کا تصور، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، اور آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا تصور، اور کتاب پر ایمان کی طرف مائل کر دیا۔ اس بات کا انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو منہوں سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کیا کرو؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذِا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت، آپ کی ایک روحانی کیفیت کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روحانی اور دل کی کیفیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حال یہ ہے باخع النفس ہے کہ آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں. آپ کو تو دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے نفس کو اپنی جان کو گویا ہلاک کرنے والے. کس چیز کے پیچھے؟ کیا غم ہے، کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا غم ہے؟ غم یہ ہے کہ یہ دعوت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تعلیمات کی اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگ اس تعلیم کے ذریعے کو مان نہیں رہے. اللہ کے بندے اللہ کو پہچان نہیں رہے، خالق کے بندے خالق کو پہچان نہیں رہے. اللہ کے بندے جہنم کے گڑھے سے بچ کر جنت کی طرف جانے کے رستے کو اختیار کر نہیں رہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے، یہ آپ کا دکھ ہے، یہ آپ کا فکر ہے جس میں آپ اپنی جان گھلاتے نظر آ رہے. آج میں اور آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کرنے والے اپنے آپ سے پوچھے تو صحیح، اتنی محبت کا دعویٰ، اتنی عقیدتوں کا دعویٰ، اتنے احترام کے دعوے، ہماری محبتوں اور ہماری فکر کے پیمانے کیا ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں غم کا پیمانہ کیا ہے؟ فکریں کس بات کی ہیں؟ کون سے غموں اور کون سی فکروں میں ہم جان گھلاتے ہیں؟ آج میرا معاشرہ، خواتین کا سب سے بڑا غم کیا ہوتا ہے؟ 80% خواتین اس معاشرے کی، ان کا ایک سب سے بڑا غم، دکھ، ان کا لباس. شادی آ رہی ہے، کپڑے نہیں ہیں، نیا جوڑا نہیں ہے، پرانے جوڑے پہنوں گی، فکر، غم، دکھ، ٹینشن. اتنی دفعہ پہن چکی ہوں، اتنے لوگوں نے دیکھا ہے. غموں کا پیمانہ ہی ہے، دکھ ہی ہے. کوڑی اس بات پہ رہی ہیں، جلدی بات پہ، غم اس بات پہ کری ہیں، فکر کری میں نیا جوڑا کہاں سے لاؤں. نیا غم بھی یہی ہے. اچھا اگر نیا جوڑا ہے، اگلا غم ڈیزائنر نہیں ہے. اچھا جوڑا بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، اس سے اگلا غم میچنگ شوز نہیں ہے. شادی پہ جانا ہے، بھانجے کی شادی ہے، بھائی کی شادی ہے، نئی جوتی نہیں پہنوں گی، کیا ہوگا؟ اچھا جوتی ہے، ہینڈ بیگ نہیں ہے. جوتی بھی ہے، جوڑا بھی ہے، ہینڈ بیگ بھی ہے، مہنگا بھی ہے، ڈیزائنر بھی ہے، اگلا غم اس رنگ کا سیٹ نہیں ہے. سیٹ ہے تو پرانا امی کا 1901 کے زمانے کا، لیٹسٹ نہیں ہے. آج فکروں کے پیمانے یہی ہیں. جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کا غم ہے میں بوڑھی لگنے لگی ہوں، میرے چہرے پر جھریاں آنے لگی ہیں، میرا رنگ خراب ہونے لگا ہے، میرے اخلاق خراب ہونے لگے ہیں، میری عبادات خراب ہونے لگی ہیں، میرے معاملات کے اندر شکنیں آنے لگی. یہ غم نہیں ہے. غموں کے پیمانے اپنا حسن، اپنے لباس، اپنے زیورات، اپنا گھر. وہ کہتے ہیں نا، 4 دن مانگ کے لائے تھے زندگی کے ادھار میں، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. فکر معاش اگر نہ ہوتا، غم عشق اگر نہ ہوتا، غم روزگار ہوتا. آدھی زندگی غم عشق میں گزر جاتی ہے، پھر عشق کے بعد جب اگلی زندگی شروع ہوتی ہے تو غم روزگار میں گزر جاتی ہے. جوانیاں غم عشق میں گزر گئیں اور جوانی کے بعد غم روزگار میں گزر گیا. ایسے گزر جاتے ہیں 4 دن کے نہیں. غموں کا پیمانہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے لیے غموں کا پیمانہ کیا ہے. کیا ہم نے کبھی اس بات پر غم کیا؟ کیا ہم اس بات پر کبھی تڑپے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا؟ میرے معاشرے میں نہیں ہو رہا نا. لوگ اس قرآن کی رسی کو نہیں تھام رہے، حدیث کے رنگوں اور طریقوں کو نہیں اپنا رہے. کیا میں اس پر کبھی تڑپی ہوں؟ کیا میں کبھی اس پر روئی ہوں؟ کیا میں اس پہ کبھی پریشان ہوئی ہوں؟ پھر میں شفاعت کی امید بھی رکھتی ہوں، پھر میں سفارش کا وعدہ بھی مانتی ہوں. اللہ ہمیں سنت کے صحیح طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے غموں، اپنے فکروں کے پیمانوں کو بدل کر اس کو مسنون پیمانوں پر لانے کی توفیق عطا فرماتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کا پیمانہ دکھا کر ہمیں اپنے فکروں کا آئینہ دکھا دیا اور کہا کہ یہ جو کچھ سر و سامان زندگی ہے، ہاں، جس کے ساتھ انسان دل لگاتا ہے، ہاں، یہ جو سر و سامان زمین پر ہے نا، اس کو تو ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے. کیوں بنایا ہے؟
تھا کہ ہم لوگوں کو آزمائیں، ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ یہ کوٹھیاں، یہ یہاں کی کھیتیاں، یہاں کی دکانیں، یہاں کی فیکٹریاں، یہاں کے بڑے بڑے پلازے، یہ تو ہم نے اسی لیے آباد کیے تھے، برپا کیے تھے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے۔ تمہاری کھیتیوں کے ذریعے، تمہاری کوٹھیوں کے ذریعے، تمہارے پلاٹوں کے ذریعے، تمہاری جائیدادوں کے ذریعے، تمہارے پلازوں کے ذریعے، تمہاری فیکٹریز، تمہاری انڈسٹریز، تمہاری دکانوں کے ذریعے، یہ تو ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی تھی۔ اچھا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہ تمہاری محبوب چیزوں کا انجام ہے۔ فکروں کا پیمانہ بتا دیا گیا، اس کے بعد محبوب چیزوں کا انجام بنا دیا گیا۔ ان سب نے تو چٹیل میدان بن جانا ہے، ان سب کے تو وارث ہم ہونے والے ہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں بچے گا اس وقت سے پہلے کہ جب کچھ نہیں بچے گا۔ اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دو، کہیں امت کے فقیر نہ بن جانا، کہیں امت کے بانجھ نہ بن جانا۔ یہ بڑا ایک واضح سا پیغام دینے کے بعد اب ان 3 واقعات کے سوالوں کے جواب دے کر یہی پیغام مختلف طریقوں سے سمجھایا جائے گا۔ ام حسبتا، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور قطبے والے ہماری کوئی بڑی نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے پروردگار، ہمیں اپنی خاص رحمت سے نواز دے اور ہمارا معاملہ بھی درست کر دے، تو بس ہم نے انہیں اسے غار میں تھپک کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان 2 گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ یہ غار والے، اصحاب الکہف والرقیم، یہ کون تھے؟ پہلے ان کے مختصر سی روایت سن لیجئے۔ اصل میں یہ کچھ نوجوان تھے اور ان کا تعلق اس قوم سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بنیادی طور تو دین اسلام پر تھے، دین حق پر تھے، یہ مسلمان تھے، یہ عیسائی تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دستور اور اللہ کی سنت اور اللہ کا دستور ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب بھی کسی نبی کے پیروکار اور حاملان کتاب جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تھامے رہتے ہیں، اللہ عروج دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، عہدے دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ترقیاں دیتا ہے۔ لیکن جب وہ کیا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کی تعلیمات، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ان پر ظالم، جابر حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ اس قوم کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، توحید پرست تھے، مسلمان تھے، لیکن جب انہوں نے اپنے دین کی تعلیمات کو چھوڑا، اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے ایک مشرک بت پرست قوم اللہ کے حکم سے ان پر مسلط ہو گئی۔ اس قوم کے ایک حکمران کا نام ڈیسیس بتایا جاتا ہے، اور یہ ڈیسیس ہی کے دور کے کچھ نوجوان تھے۔ ڈیسیس، جسے اردو میں دقیانوس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہم پرانی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ دقیانوسی سوچ، تو یہ دقیانوس تھا۔ ڈیسیس یا دقیانوس یہ ایک مشرک تھا، بت پرست تھا۔ اس کے دور میں ایک بہت مشہور دیوی جس کا نام ڈایانا تھا، ڈایانا نامی ایک دیوی، اس نے اپنے اس علاقے کے اوپر، ان عیسائیوں کی قوم کے علاقے کے اوپر جب اس نے اپنی حکومت، اس نے غلبہ اختیار کیا، تو یہ اپنا شرک والا دین بھی اپنے ساتھ لے آیا، اپنے بت بھی ساتھ لے آیا۔ ان کی قوم کے اندر اس نے ایک بڑی سی ڈائنا کا ایک بت جو ہے وہ بنا بھی دیا، اور یہ ان توحید پرستوں کو، جنہوں نے اپنا دین بدل کے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا، ان کو شرک کی طرف مائل کرتا تھا، اور اکثر قوم ان کے شرک کو مان بھی چکی تھی۔ لیکن اس مشرکانہ ماحول میں، اس بت پرستانہ ماحول میں ان عیسائی، ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے یہ کچھ نوجوان توحید پرست اپنے دین اسلام اور دین توحید پر جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے۔ یہ شرک پر قائل ہونے سے بیزار تھے، انہوں نے شرک کی نفی کی تھی، بت پرستی کی نفی کی تھی، توحید پر جمے ڈٹے رہے تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہی کی داستان ابھی آ کے ہم پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ڈیفرنٹ علاقوں کے لوگ تھے، اللہ نے ان کو اکٹھا کر دیا تھا، ان کو ملا دیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ غار میں چلے گئے تھے، اللہ نے ان کو غار میں پناہ دی، ان کی حفاظت کی۔ کیسے کی ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اور پھر 300 یا 309 سالوں کے بعد
ہمیں اکثر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کہیں کہا جاتا ہے کہ 300 سال تھے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ 300 سے 9 سال زیادہ تھے. تو وہ حدیث تفسیر بتانے والے کہتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن کیلنڈر کے مطابق، جو شمسی کیلنڈر ہے اس کے مطابق 300 سال تھے، اور جو قمری کیلنڈر ہے اس کے مطابق 309 سال تھے. بہرحال 300 یا 309 سالوں کے بعد یہ لوگ اللہ کے حکم سے پھر اٹھائے گئے تھے، اور پھر جب یہ اپنی بستی والوں کے پاس واپس چلے گئے تھے تو پھر ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا تھا. اور پھر پہچاننے کے بعد چونکہ موزانہ طریقے سے یہ اتنے سالوں کے بعد اٹھے تھے تو انہوں نے ان کو بہت ولی اللہ اور اولیاء اللہ بنا لیا. اور پھر چونکہ یہ جو اٹھے تھے یہ تھیوڈوسیس کے زمانے میں اٹھے تھے. یہ ڈیسیس جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا اور اس کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت جاری تھی. اور تھیوڈوسیس کا وہ وقت تھا جب عیسائیت پھر غالب آ چکی تھی. پھر عیسائیت غالب آ چکی تھی تو جب یہ عیسائی دین پر جمنے والے یہ نوجوان موزانہ طریقے سے اتنے 100 سالوں کے بعد پھر جاگے تو بستی والوں نے ان کو پہچانا، ان کو اولیاء اللہ بنا لیا، ان کو صالحین بنا لیا، ان کو توحید پرست مان لیا، اور ان کی قبروں کے اوپر انہوں نے وہ مزار بنا لی اور قبر پرستی کا طریقہ جو ہے وہ شروع کر لیا. اور یہ دوسرا دور کس کا تھا؟ تھیوڈوسیس حکمران کا. تو لہٰذا یہ بنیادی طور پر ان کی داستان جو ڈیسیس سے لے کے اگلے دور تک چلی، اور کیسے یہ گئے اور کیسے یہ اس کے بعد چھپا لیے گئے اور پھر ان کو سلا دیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ غار اور کتبے والے، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہ دو فرق لوگ نہیں تھے. اکثر تفاسیر میں یہ آتا ہے کہ غار والے اور کتبوں والے بنیادی طور پر اصحاب الکاف ایک ہی تھے. یہ وہ دو نوجوانوں کے دو متفرق نام ہیں. ان کو اصحاب الکہف اور غار والے اس لیے کہا گیا ہے کہ جب یہ اپنی قوم سے اپنا ایمان اور توحید بچانے کے لیے نکلے تھے تو انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. ان کو اصحاب الکہف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تھی تو 300 یا 309 سال یہ اپنی غار میں سوئے رہے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا جاتا ہے. اصحاب الرقیم ان کو کس حوالے سے کہا گیا؟ رقیم کہتے ہیں کتبے کو. تو ان کو اصحاب الرقیم دو حوالوں سے کہا گیا کہ ایک تو اس حوالے سے کہ جب وہ مشرک بت پرست حکمران ڈیسیس کے دور میں جب یہ توحید پرست نوجوان اٹھے تھے اور انہوں نے اپنے دین توحید کا اقرار، اعلان اور دعویٰ ببانگ دہن کیا تھا، تو اس اعلانیہ توحید پر ان کو قوم کا مجرم بنا دیا گیا. یہ حاکم وقت کے مجرم تھے، اور بس اسی حاکم وقت کے مجرم ہونے کے خوف سے کہ ہم پکڑے جائیں گے اور ہم ستائے جائیں گے اور ہم شرک کی طرف واپس مائل کرائے جائیں گے، یہ چھپ گئے تھے. جب یہ چھپ گئے تھے، یہ غائب ہو گئے تھے، یہ روپوش ہو گئے تھے، یہ توحید پرست اس مشرک بادشاہ کے دور میں، تو یہ موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھے، یہ موسٹ وانٹڈ پیپل آف دا ٹائم تھے. اور ان کے بڑے بڑے مجسمے یا بڑے بڑے پتھر کے کتبوں کے اوپر ان کے چہروں کی تصویریں کندہ کر کے چوراہوں میں، چوکوں میں اور سڑکوں پہ نصب کر دیے گئے تھے. جیسے موسٹ وانٹڈ انڈیویجولز کے ہوتے ہیں نا، تاکہ لوگ دیکھیں اور گلی کوچے میں کہیں چھپا ہوا پوشیدہ ملے تو وہ پکڑ کے بادشاہ کے حوالے کر دیں. تو ان موسٹ وانٹڈ ضروری نکالے جانے والے اور ڈھونڈے جانے والوں کی شناخت کے لیے اس دور کے گلی کوچوں اور سڑکوں اور شہروں کے اندر کتبے وضع کر دیے گئے تھے. اسی کی وجہ سے بعد والے لوگوں نے ان کو بعد میں پہچان بھی لیا تھا جب یہ 300 سال کے بعد اٹھے تھے، لیکن لوگ ان کو جانتے تھے، ان کے چہروں کو پہچانتے تھے. اور یہاں ان کو کتبے والا اس لیے بھی کہا گیا کہ جب یہ 300 سال کے بعد زندہ کر کے موزانہ طریقے سے اٹھائے گئے تھے تو قوم کے لوگوں نے ان کی قبروں کے اوپر قبر پرستی کی تھی اور ان کی قبروں کے اوپر کتبے اور مزار لگا کر قبر پرستی کا آغاز کیا تھا. تو اس حوالے سے ان کو اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کہہ کر پکارا گیا ہے. اکثر مفسرین تفاسیر میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ یہ دو الگ شناخت نہیں تھی، یہ بنیادی طور پر وہی نوجوان تھے جن کی یہ ساری رودات ہیں. تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ان کی رودات سناتے ہیں. ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں. وہ چند نوجوان تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جوانی کی عبادت اور جوانی کا ایمان
اور جوانی کی اصلاح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی پسند فرماتے ہیں نا. اور یہ اللہ کی شکر گزاری کا بھی ایک طریقہ ہے، کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ اسی جوانی کے شکر کا تو مطالبہ ہے. آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا شکر 5 سے پہلے کرو، تو اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ جوانی کا بڑھاپے سے پہلے. جوانی کا شکر بڑھاپے سے پہلے کرو، صحت کا شکر بیماری سے پہلے کرو، مالی فراخی کا شکر مالی تنگ دستی سے پہلے کرو، اور فرصت کا مصروفیت سے پہلے، زندگی کا موت سے پہلے. تو انہوں نے اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کا شکر کیا تھا، اور اپنی جوانی ہی کی حالت میں ایمان لائے تھے. ویسے بھی آپ کو پتا ہے قیامت کے دن وہ 5 سوال جن کے بغیر کوئی ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، اس میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ جوانی کے سال میں گزاری. جوانی کے سال میں گزاری. دوسرا ایمان زندگی کے سال میں گزاری. جوانی کا ایمان، جوانی کا عمل، جوانی کی عبادت، یہ بڑی پسندیدہ ہے. یہ شکر کا بہترین طریقہ ہے. اللہ کے حضور قیامت کے دن پہلا سوال بھی ہے. اور ویسے بھی جوانی میں ایمان لانا، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے. جوانی میں ایمان لانا اور جوانی پہ دین حق میں جمنا، یہ تو انبیاء کا صالحین کا طریقہ ہے. اللہ کے ہاں بڑی قدردانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کی کیفیت سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. جو 7 خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کی اور اس کا دل مسجد سے جڑا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو کسی شخص نے، کسی خاتون نے، خوبصورت مالدار خاتون نے بدکاری کی دعوت دی، اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر آتا ہے. تو لہٰذا یہ جوانی میں تقویٰ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں ایمان اور اصلاح، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. بہرحال یہ نوجوان تھے اور انہوں نے جوانی میں ایمان قبول کیا. وہ چند نوجوان تھے. کون سے حکمران کے دور میں؟ ڈیسیس کا دور ہے، عیسائی قوم ہے، کافر مشرک بت پرست حکمران ہے. 249 to 250 AD، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد کا یہ موقع ہے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اللہ ایسے ہی کرتا ہے. اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے. اور اب کہتا ہے میرا بندہ دل میں یاد کرے، میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. محفل میں یاد کرے، اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں. چل کے آئے میں دوڑ کے آتا ہوں. 10 قدم آئے، 1 قدم آئے میں 10 قدم آتا ہوں. انہوں نے رب کی طرف قدم بڑھایا. اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی. اور کیا کیا؟ زدناہم ہدن، اللہ نے ان کو ہدایت بخش دی. توحید کے انعامات دیکھیے، اللہ کے لیے جمنے کے انعامات دیکھیے، جوانی میں ایمان کے انعامات دیکھیے. اللہ نے ان کو ہدایت میں ترقی بخش دی. اور کیا کیا؟ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا، کیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور رب زمین کا رب ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل بے جا کریں گے. پھر انہوں نے کہا، آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے. ان کا رویہ کیا ہے؟ ان کا عمل کیا ہے؟ توحید پر جم گئے تھے. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یہی کیفیت. انہوں نے اللہ کو مانا تھا، اللہ کی مان کر جم گئے تھے، ڈٹ گئے تھے. اللہ نے ان کی خواہش، ان کی آرزو، ان کی طلب، ان کی تڑپ کے مطابق ان کو ہدایت دی، ہدایت میں اضافہ دیا، اور ان کے دلوں کو ثابت قدمی دی، ان کے دلوں کو مطمئن کیا، ان کے دلوں کو سکینہ دیا، ان کو طاقت دی ایمان کی، ان کو توانائی دی، حرارت دی اسلام کی. اور رب نے کیا کیا؟ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ کسی ایک علاقے، کسی ایک گھرانے کے لوگ نہیں تھے. یہ متفرق بستیوں کے لوگ تھے، متفرق شہروں کے لوگ تھے، متفرق گھرانوں کے لوگ تھے. کوئی ہمسائے، کوئی نیبرز نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے لیے اٹھے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ربطنا، اللہ نے ان کے دل جوڑ دیے تھے. ایک تو ربطنا علی قلوبہم کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، ان کو قوت ایمان دیا تھا. وربطنا علی قلوبہم کا دوسرا مطلب یہ مختلف گھرانوں، مختلف بستیوں، مختلف گلی کوچوں کے لوگوں کو اللہ نے آپس میں جوڑ دیا.
یہ بھی بہت بڑا احسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور میں جب سب ان کے مخالف تھے، سب ان کے اوپوننٹس تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم خیالوں کو جمع کر دیا، لائک مائنڈڈ پیپل کو جمع کر دیا. یہ بھی اللہ کا بڑا خاص کرم ہوتا ہے. ایمان کے بعد اگر انسان فرد واحد رہ جائے تو اس ایمان پر جمنا، ڈٹنا، قائم رہنا مشکل ہے. لیکن جب ایک جماعت کے ساتھ جڑ جائے تو ایمان کی استقامت آسان اور سہل ہو جاتی ہے، زیادہ ممکن ہو جاتی ہے. اسی لیے تو آپ نے فرمایا ید اللہ فوق جماعت، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پہ. اور پھر آپ نے تاکید بھی فرمائی کہ جماعت سے جڑے رہو، کسی سسٹم کے ساتھ جڑے رہو، کسی تنظیم کے ساتھ جڑے رہو. کیوں؟ کیونکہ بھیڑیا ریوڑ سے ہٹی ہوئی بکری ہی پر حملہ کرتا ہے. اور ویسے بھی آپ بتائیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ انسان کو اللہ جوڑ دے. اگر سوچے ایک شخص صرف اپنے مخالفین کے درمیان رہ کر زندگی گزارے تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنی دوبر ہو جاتی ہے زندگی، بلکہ حق پر چلنا اور صراط مستقیم پر قائم رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی کے کچھ گوشوں میں، کچھ حصوں میں لائک مائنڈڈ لوگ مل جائیں، حق پر چلنے والا گروہ مل جائے تو اس حق کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ کبھی کوئی گر جاتا ہے، کبھی کوئی پھسل جاتا ہے تو اس گروہ میں سے دوسرے اس کو بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں، ڈگمگانے والے کو استقامت دینے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کسی گرے، کسی بہکے ہوئے کو حوصلہ، تسلی اور استقامت دے دیتے ہیں. تو اللہ نے ان پر یہ دوسرا احسان کیا، اللہ نے لائک مائنڈڈ کو ملا دیا، اللہ نے دلوں کو استقامت اور سکون دے دیا. یہ سب کچھ انہیں کیوں ملا تھا؟ ان کے توحید پر ایمان کی وجہ پر، شرک سے بیزار ہونے کی وجہ پر، اور اپنے ایمان کے اعلان اور اقرار کی بنیاد. یہ ایمان کا اقرار اور اعلان، یہ بھی تو اللہ کو بڑا پسند ہے. ایمان، مومن کی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کیسے ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے. ایسا ایمان اللہ کو پسند ہے. اور ان کا رویہ کیا تھا؟ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا. یہ کیا ہے؟ افضل جہاد ہے. ان کو سب کچھ مل کیوں رہا ہے؟ توحید پرست ہیں، شرک سے بیزار ہیں، ایمان کا اعلان کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے، اور افضل جہاد کر رہے ہیں. دیکھا ان سب کے بعد کیا کیا کچھ ملا؟ ہدایت میں زیادہ، ہدایت میں اضافہ، ایمان میں ترقی، ایمان میں ثابت قدمی، ایمان میں مضبوطی، لائک مائنڈڈ گروہ کے ساتھ اللہ نے ملا دیا. یہی وجہ ہے. اللہ ہمیں ان تمام طریقوں پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق عطا فرما دے. انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھے. یعنی معاشرے کے شرک کو محسوس کیا نا، یہ لوگ ان معبودوں پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے. ان کا رویہ بڑا ریشنل ہے. وہی جو قرآن کہتا ہے نا کہ جب کوئی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اس کی بھیڑ چال کی طرح اندھی پیروی نہ کرو. قرآن کا کیا مطالبہ ہے؟ قل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، دیکھو تم اپنی دلیلیں لاؤ اگر تم سچے ہو. جب کوئی شخص اپنے ارد گرد ہونے والے کاموں میں دلیل کو بیس بنا لے، اپنے آباؤ اجداد، معاشرے، برادری کی اندھی تقلید کی بجائے قرآن، حدیث، اللہ کے احکامات اور تعلیمات کی دلیل کو اپنا بیس بنا لے، وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ شرک میں ملوث نہیں ہوتا، وہ توحید پر ضرور جم جاتا ہے. اس کو اس مشرکانہ بت پرستانہ اندھیرے ماحول کے اندر روشنی کیوں ملی تھی؟ کیونکہ یہ کام دلیل سے کرتے تھے. بغیر دلیل سے اندھی پیروی کا طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا. آخر اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کی معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لے. تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سار و سامان مہیا کرے گا. یہ جو غار میں جا کے پناہ گزیں ہو گئے، ترک دنیا کا تصور تو نہیں نکل رہا کہیں. اصحاب کہف کا رویہ، ان کے عمل، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور تحسین فرمائی ہے اور ان کے رویے کو پسندیدہ طریقے سے تذکرہ کیا گیا ہے. تو ان کا دنیا کو، اپنی بستی کو خیر آباد کہہ کے
ایک غار میں پناہ گزیں ہو کر چھپ جانا کیا رہبانیت یا ترک دنیا کا تصور تو نہیں دیتا؟ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کو دنیا میں ملوث ہونے کے غم اور فکر کی وجہ سے نہیں چھوڑ کے گئے تھے. یہ اگر غار میں چھپے تھے تو اپنی جان، مال، عزت، آبرو کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بچے تھے. ان کو ظالم حکمران کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے جان، عزتوں، آبروؤں کا خوف تھا. ان کو اپنے گلی کوچوں میں اور اپنی بستیوں اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے مال کے درمیان رہ کر یہ خوف نہیں تھا کہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ایمان کو خراب کریں گی. ان کا یہ رویہ ترک دنیا کا تصور فراہم نہیں کرتا، نہ ہی رہبانیت کے تصور کے اوپر سٹیمپ لگاتا ہے. یہ صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس ظالم حکمران سے بچنے کے لیے گئے تھے. یہاں سے ترک دنیا اور رہبانیت کا تصور کا جواز پیدا نہیں ہوتا. ایسے بھی آپ دیکھیں کہ ان کے رویے میں کیا ہے. تمہارا رب اپنا دامن رحمت وسیع کرے گا اور تمہارے لیے سامان پیدا کرے گا. ان کے رویوں میں توکل ہے، قناعت ہے. اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے پھر وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ اس کے گمان سے بڑھ کے اس کے ساتھ معاملہ آسان کرتا ہے. یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہجرت اور جہاد توکل اللہ کرنے والوں ہی کے لیے ممکن ہے. جو شخص جس کو اللہ کی پہچان نہیں، اس کو اللہ پر توکل نہیں، اور جس کو اللہ پر توکل نہیں، نہ وہ ہجرت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جہاد کر سکتا ہے. اچھا، اب جب یہ غار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ دی تو کیا ہوا؟ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب سے چڑھ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بچ کر بائیں جانب سے نکل آتا. اصحاب کہف اللہ کے حکم سے، اللہ کی رہنمائی سے، اللہ کے اذن سے جس غار میں یہ پناہ گزیں ہوئے، اس غار کی کیفیت کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں. اس غار کی کیفیت کچھ ایسی تھی کہ نہ سورج کے غروب ہوتے وقت نہ سورج کے طلوع ہوتے وقت اس میں سورج نہیں آتا تھا، اور سورج کی روشنی ان کو نہ ستاتی تھی، نہ اس کی گرمی اور حدت ان کو پریشان کرتی تھی. اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت پریکٹیکلی پاسبل ہے، عین ممکن ہے کہ وہ غار کا جو دھانا ہے اس کا رخ اور غار کا جو منہ ہے، جو اس کی اوپننگ ہے، اس کا رخ شمال کی طرف ہو، نارتھ کی طرف ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو نارتھ کی طرف اپنے گھر کے کمرے بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو جو کمرے نارتھ کی طرف ہوتے ہیں نا، نہ ان کے سورج کے طلوع ہوتے وقت ان میں روشنی آتی ہے اور نہ غروب ہوتے. وہ جو ساؤتھ کی طرف ہوتے ہیں، ویسٹ اور ایسٹ کی طرف جو کمرے، مشرق، مغرب یا جنوب کی طرف جو کمرے ہوتے ہیں، ان کے اندر سورج کی دھوپ اور روشنی کسی نہ کسی وقت ضرور ہی آتی ہے. لیکن جو شمال کی طرف جن کا رخ ہوتا ہے ان کے اندر وہ سورج کی دھوپ اور روشنی دن کے کسی وقت بھی نہیں آتی، اور وہ قدرے ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں اور ہوا کا رخ بھی اس طرف سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی ان کی رہنمائی جو ہے وہ ایسی غار کی طرف کر دی. پتہ کیا چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا اہتمام کیا؟ ان کو زمانے کے اندر جو بھی ان کو میسر ہجرت کرنے والے ان مجاہدوں کو اور قربانیاں دینے والے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نکلنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک غار، ایک ٹھکانہ فراہم کر دیا. اور پھر ٹھکانہ فراہم کرنے کے بعد اس ٹھکانے کو معاشرے کی، حالات کی، دنیا کے غموں، دکھوں، پریشانیوں، تنگیوں، دھوپ، چھاؤں، گرمیوں، فکروں سے ان کو بچا لیا. جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے نا، اللہ ایسا ہی معاملہ کرتا ہے. ہجرت کرنے والوں، اللہ کی رضا کے لیے چیزیں چھوڑنے والوں کو اللہ ٹھکانے دیتا ہے، ان کو دھوپ چھاؤں گرمیوں سے بچاتا ہے. اور پھر جگہ کیسی تھی؟ اچھا، چھوٹی سی جگہ، تنگ سی جگہ. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والے، اس کی رضا میں نکلنے والوں کو اللہ جگہ بھی دیتا ہے، ٹھکانے بھی دیتا ہے، قیام اور گزران کے ذریعے بھی دیتا ہے، ان کو زندگی کے دھوپ چھاؤں سے بچا بھی لیتا ہے، اور ان کو وسعتیں بھی عطا کر دیتا ہے، ان کو کشادگیاں بھی عطا کر دیتے ہیں، اور عین ممکن ہے ان کے لیے کشادگی کے ذریعے رزق میں بھی عطا کر دیتا ہے. وہ ایک وسیع جگہ میں پڑے تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی اور مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے تھے، حالانکہ وہ سو رہے تھے. کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ جاگ رہے تھے؟ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلوا رہے تھے. کون دلوا رہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میرے حکم سے وہ اس غار میں پہنچے، جگہ بھی کشادہ تھی، دھوپ چھاؤں بھی نہیں ستاتی تھی، گرمی دھوپ بھی نہیں ستاتی تھی، کوئی پریشانی غم نہیں تھی، اور اتنا کھلا سا غار تھا، and they were very comfortable. پھر اللہ نے ان کو سلا دیا، اور سلاتے میں بھی اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کی کروٹ ان کی دلواتا رہتا تھا، ان سارے نوجوانوں کی دائیں کبھی بائیں، تاکہ کیا لگے وہ جاگ رہے ہیں۔ یہ کروٹ کیوں دلوائی جاتی تھی؟ اور دلواتا کون تھا؟ اللہ، اللہ رحمان، اللہ الودود، اللہ نگرانی کرنے والا، اللہ ان کا ولی بن گیا تھا، محافظ نگران بن گیا تھا۔ یہ کروٹیں اللہ کے حکم سے، یہ سوئے ہوئی آلموسٹ مری ہوئی حالت میں پڑے ہوئے اس غار میں ان نوجوانوں کو اللہ کے حکم سے کروٹیں دائیں بائیں کیوں دلوائی جاتی تھیں؟ تفسیر میں دو وجوہات آتی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں، آج کے دور میں بھی، اس دور میں بھی لوٹ مار کا وقت تھا، رہزنی، ڈکیتیاں، لوٹ مار، ڈاکو عام تھے۔ اب ایک غار کے اندر کھلے دھانے والی ایک غار کے کشادہ جگہ میں 8 9 10 نوجوان پڑے ہوں تو عین ممکن ہے کہ ان کے لوٹے جانے کا امکان ہو۔ کوئی ڈاکو جھانکے دیکھے، ان کو لگے کہ یہ لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہے، اور یہ سوئے پڑے ہیں یا مرے پڑے ہیں، بے ہوش پڑے ہیں، تو آ کے ان کو کوئی لوٹ لے۔ لیکن اگر وہ کروٹیں بدلیں تو ان کو کیا لگتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بھی فرما رہے ہیں نا، اگر تم کبھی جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے، تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ان کے سونے کی کیفیت میں بھی ان کا روب، ایک ان کا خوف رکھا، اور ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جیسے حرکتیں دلواتے رہے کہ اگر کوئی چور ڈاکو کوئی اچکا ان کو دیکھتا بھی تو یہ سمجھتا کہ نہیں، یہ کوئی گہری نیند نہیں سوئے ہوئے، یہ کوئی غفلت کی نیند میں نہیں سوئے ہوئے، ان کی نیند ابھی ہلکی سی، ابھی اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، تو گویا وہ لوٹے نہ جائیں، وہ مارے نہ جائیں، وہ کسی ڈاکو کسی راہزن کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور دوسرا کیوں ان کو کروٹیں بدلائیں؟ میڈیکل سا سائنٹیفک سا پوائنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی کچھ مریض جو فالج کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اگر بہت ہی دیر ایک ہی کروٹ پر لیٹے رہیں تو کچھ دیر کے بعد ان کے جسم کے وہ اعضاء یا جسم کے وہ حصے جن پر ہڈیوں وغیرہ کا بوجھ ہوتا ہے، وہ جسم کے حصوں پر زخم آ جاتا ہے، وہ جسم کے حصے گل جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، جن کو ہم عام میڈیکل ٹرمینالوجی میں بیڈ سورز وغیرہ کہتے ہیں۔ اور بیڈ سور وہ زخم ہے جس کا ٹھیک ہونا انتہائی مشکل ہے۔ اللہ ان کے ساتھ کتنی حفاظت کا اور کتنی شفقت کا معاملہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کروٹوں پر پہلو بھی صرف اس لیے بدلے جا رہے ہیں کہ کہیں ان کی کھال، ان کے جسم، ان کے گوشت، ان کے پٹھوں کو کوئی نقصان نہ آ جائے۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی ولایت اور محافظت کا طریقہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نا کہ جب تم میرے راستے میں نکلو گے تو میں تمہارے راستے میں نکلوں گا، تم میرا کام بناؤ گے تو میں تمہارا کام بناؤں گا، تم جب میرے راستے میں نکلتے ہوئے تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں، تمہارے کان بن جاتا ہوں، تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ تو ہے اللہ کی حفاظت کا طریقہ۔ اب ان مہاجروں اور ان مجاہدوں کے جسم، ان کے کھال، ان کے گوشت، ان کی ہڈیوں، ان کی اعضاء کی حفاظت اللہ فرما رہے، ان کے مال، ان کو ڈاکوں، ان کو چوروں، ان کو راہزنوں سے بچانے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اور کیا کیا؟ اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ ہے اللہ ولی، یہ ہے اللہ محافظ، وہ کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کرتا ہے۔ یہ کتا کہاں سے آیا تھا؟ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ دھوبیوں کا کتا تھا، کچھ چرواہوں کا کتا تھا، اور جب یہ چل رہے تھے نوجوان تو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ جب سلا دیے گئے تھے تو اللہ کے حکم سے یہ کتا محافظ نگران بنا کے غار کے دھانے پر بٹھا دیا گیا۔ کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ نے حفاظت پر حفاظت کا اہتمام کر دیا۔ اللہ مجاہدین کی، مہاجروں کی، توحید پرستوں کی، شرک سے بیزاروں کی حفاظت ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں سے بچا لوں گا، تو وہ ایسے ہی بچاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر رک کر ان نوجوانوں کا رویہ، ان نوجوانوں کے عمل، اور پھر ان اعمال اور ان رویوں کے بدلے ملنے والے انعامات کا ذرا ایک معاملہ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کیا کیا اور ان کاموں کے بدلے اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یہ وہ نوجوان تھے جو ان مشکل حالات میں توحید پر جم گئے تھے، شرک سے بیزار ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کو پہچان کر اللہ کو مان لیا تھا،
اور اللہ کی ماننے کا عہد کر لیا تھا۔ یہ وہ تھے جو اللہ کو پہچان گئے تھے۔ اللہ کو پہچاننے کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی تھی، اور جب اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ کی کیفیت ہو گئی، تو پھر انہوں نے اس رب کی محبت کے لیے، اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کی۔ انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، انہوں نے ظالم حکمران کے خلاف افضل جہاد کلمہ حق پکار کے کیا، اور انہوں نے اپنے اس محبوب رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی دنیا کی تمام محبوب چیزوں کو ترک کر دیا، قربان کر دیا، اپنا گھر، اپنی بستی، اپنی جائیدادیں، اپنے کاروبار، اپنے محبت والے رشتے، حب الشہوات، سب کی سب اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اپنے گھر بار، جائیداد، کاروبار، ماں باپ، بہن بھائی، رشتے برادری، سب کو خیر بات کہہ کے ہجرت کر کے نکل آئے۔ محبوب چیزوں کو، دنیا کی محبتوں کے بت توڑ دیے تھے، حب دنیا کا بت پاش پاش کر دیا تھا، اور پھر یہ ساری چیزیں اپنے محبوب رب کی رضا کے لیے قربان کرنے کے بعد ان کو دنیا کے غم، یہ دنیا کے غموں سے غنی ہو گئے تھے۔ ان کو دنیا کے فقر و فاقہ کا غم نہیں تھا، ان کو مالی تنگی کا غم نہیں تھا، ان کو دنیا میں مارے پیٹے جانے ستانے کا کوئی فکر اور غم نہیں تھا۔ یہ دنیا کی فکروں سے آزاد ہو گئے تھے، غنی ہو گئے تھے، آخرت کے فکر سے آشکار ہو گئے تھے۔ محبتوں کا پیمانہ بدلا تھا، فکروں کا پیمانہ بدلا تھا۔ کیا ملا تھا حصوں کو؟ یہی تو درس ہے سورہ کہف کا۔ وہ جنہوں نے اپنی دنیا کی محبوب چیزوں کو اللہ کی محبت پر قربان کر دیا، آخرت کے فکر کے لیے خرچ کر دیا، دنیا کی فکروں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر کو غالب بنا کے ساری محبوب چیزوں کو آخرت کی فکر کے لیے استعمال کر لیا، ہجرتیں کی، جہاد کیا، افضل جہاد کیا۔ کیا اللہ نے ایسوں کو نیست و نابود کر دیا؟ کیا معاشرے نے ایسوں کو ختم کر دیا؟ کیا ان کا ذکر خیر جاری نہیں رہا؟ آج بھی میں اور آپ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھتے ہیں اور ان کا ذکر خیر جاری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا جو اپنی محبتوں کے پیمانے کو بدل دیتا ہے، جو غنی ہو جاتا ہے، جو دنیا کے فکروں سے آزاد ہو کر آخرت کی فکر کو غالب کر لیتا ہے؟ اللہ نے ان کو کیا کیا؟ لکھے انعامات، زدناہم ہدن، اللہ نے ان کو ہدایت میں اضافہ دیا۔ دوسرا انعام، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ایمان میں استقامت دی، اللہ نے دلوں کو مضبوط کر دیا، ایمان کو مستحکم کر دیا۔ اللہ نے اپنے ہم خیال گروہ کے ساتھ، حق پرستوں کے ٹولے اور جماعت کے ساتھ ملا دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے دلیل دے دی، اللہ نے برہان دے دی، حق اور باطل کی پہچان دے دی۔ جب یہ سارا کچھ آخرت کی فکر کے لیے قربان کر کے، ساری محبتوں کو داؤ پہ لگا کر، سارے غموں سے آزاد ہو کر نکلے تھے، ہجرت کی تھی، جہاد کیا تھا، کیا دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے تھے، تنگ ہو گئے تھے؟ اللہ نے ٹھکانہ دے دیا تھا، اور ٹھکانہ کیا تنگ دیا تھا، ٹھکانہ بھی اللہ نے کشادہ دے دیا تھا۔ اور پھر اس ٹھکانے میں اللہ نے دنیا کے غموں سے، دنیا کے فکروں سے، پریشانیوں سے، غم سے، دھوپ سے، چھاؤں سے، تنگیوں سے اللہ نے محفوظ کر لیا تھا۔ اور پھر اللہ ان کا محافظ بن گیا تھا، اللہ ان کا ولی بن گیا تھا، اللہ ان کا نگران بن گیا تھا۔ اس ولی نے ان کے کھال، ان کے جسم، ان کے گوشت پوشت، اعضاء، ہڈیوں کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تھا۔ اللہ نے اپنی دھوپ کو، اپنی ہواؤں کو، اپنے پہاڑوں کو، اپنی غاروں کو، اپنی مٹی کو، اپنے کتوں کو، اپنے جانوروں کو ان کا معاون بنا دیا تھا۔ وہی تو ہے کہ جب میرا بندہ میری فرض عبادت کرتا ہے تو پھر وہ میرے قریب ہو جاتا ہے، اور جب وہ فرض کو چھوڑ کے میری نفل عبادت کرتا ہے نا، کب کرتا ہے؟ جب اللہ کی محبت میں شدید گرفتار ہو جاتا ہے،
تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے. میں جبریل امین کو پکار کر اس سے کہتا ہوں میرا فلاں بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. پھر جبریل امین کے دل میں اس کی محبت ڈالتی جاتی ہے. پھر جبریل امین دوسرے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اللہ اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو. اور یوں سارے ملائکہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اور یوں ساری کائنات میں اس شخص کی محبت ڈالتی جاتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کی محبت کی خاطر اپنی محبوب چیزوں کو قربان کرنے والا، دنیا کے غموں سے آزاد ہو کے آخرت کی فکر میں لگ جانے والا، غنی ہو جانے والا، توکل کرنے والا، جہاد کرنے والا، ہجرت کرنے والا، رب کا تقوی کر کے نعمتیں قربان کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اللہ ہمیں اصحاب کہف کا نمونہ سیکھ کر اپنی ذاتی زندگیوں میں اس کو رہبر بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ وہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں. ان میں سے ایک نے پوچھا کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ یہ وہی سوال ہے جو قیامت کے دن ایک اور طریقے سے اب فکر آخرت اور زندگی بعد موت کا تصور سمجھایا جائے گا. اسی مقصد کے لیے ان کو پھر اٹھایا گیا تھا نا کہ اس دور کے لوگ بھی اور رہتی دنیا تک جو اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں گے، بعث بعد الموت، زندگی بعد موت کا عقیدہ راسخ ہو جائے. کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ قیامت کے دن بھی لوگ ایک دوسرے سے یہی پوچھیں گے. دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کم. قیامت کے دن یہی سوال کا جواب وہاں پہ بھی ہوگا. پھر وہ بولے اچھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حال میں گزرا. اللہ کے مومن بندوں کا ایک رویہ، اب بہت سے رویے آگے بھی نظر آئیں گے. اللہ کو ماننے اور اللہ کی ماننے والے توحید پرستوں، شرک سے بیزاروں، محبتوں اور فکروں کے پیمانے بدلنے والوں کا ایک رویہ دیکھیں. بیکار لا یعنی مومل باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑتے، ان کے تجسس اور ان کے قرید میں نہیں جاتے. وہ باتیں جن کی بنیاد اور اصل تک وہ پہنچنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جن کو وہ پہنچ نہیں سکتے. ایک مومن ان کے تجسس میں، ان کی قرید میں، ان کی ٹو میں اپنا وقت نہیں گواتا. مومن وقت بچا کے رکھتا ہے. ارے اس نے حقوق ادا کرنے اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے. اور ویسے بھی ماضی کے ساتھ مستقبل کا تعلق، مومن کا تعلق استغفار کا ہے. اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، یاس آس کاس نہیں کرتا، اور ماضی کی اور ادھر کی لا یعنی بے مقصد چیزوں کی قرید اور ٹو میں نہیں جاتا. کتنی دیر ہے؟ اچھا لگتا تو ہے ایک دن. اچھا forget about it. اس کو پتا کر کے تم کیا کرو گے؟ چلو آگے چلو. ہاں پازیٹیو فکر. چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجو اور دیکھو کہ کیا ملتا ہے. ازکا طعام، جاؤ بھیجو کھانا. اتنی دیر کے بعد اٹھے ہیں، ظاہر ہے بھوک تو ستا رہی ہوگی. 309 سالوں کے بعد اٹھے، جاگے، ہوش آئی، سب سے پہلی فکر جاؤ اپنے میں سے کسی کو بھیجو. اور ویسے بھی ظاہر ہے کوئی سو کے اٹھے گا، کھانے کا وقت ہے، بھیجو کسی کو وہ کھانا لے کر آئے. لیکن اتنے لمبے دورانیے کے بعد بھی جب بھیج رہے ہیں تو کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ کون سا کھانا مانگ رہے ہیں؟ ارے جاؤ نا جلدی سے، جو مل جائے اٹھا لاؤ. ازکا طعام، ازکا طعام، پاکیزہ حلال جائز کھانا. ان کی فکروں کا پیمانہ تزکیہ تھا. ان کی سوچ، ان کی سمجھ، ان کی خواہشات طہارت، تزکیہ اور پاکی کے گرد ریوالو کرتی تھی. یہ رب کی رضا کا طریقہ ہے. اس وقت یہ نہیں کہا جیسا مرضی کھانا لاؤ. کھانا بھی کیا ہے؟ ترجیحات میں سے حلال، حرام، جائز، ناجائز، حدود اللہ کے تجاوز کی فکر. فکروں کا پیمانہ یہ کہا کہ کھانا بھی لائے تو ازکا طعام، پاکیزہ کھانا لے کر آئے. اچھا پھر کیا کہا؟ وہاں سے کچھ کھانے کے لیے لائیں. اور کھانا لینے جاؤ گے تو کیا کرنا چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرنا. ایسا نہ ہونا کہ کہیں کسی کو ہمارے آنے کے بارے میں خبردار کر بیٹھے. کیوں بھائی؟ اگر کہیں ان لوگوں کو ہم پر ہاتھ پڑ گیا تو وہ سنسار کر دیں گے. موت کا ڈر ہے؟ نہیں، مومن تو اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک کی دعا کرتا ہے. یہ موت سے ڈر رہے؟ نہیں، وہ تو بس ہمیں سنسار کر دیں گے. اصل فکر کیا ہے؟ یا پھر زبردستی ہمیں ملت میں واپس لے جائیں گے. خوف کس کا ہے؟ ڈر کس کا ہے کہ اگر ہم ان دشمنوں، ان ظالموں کے خطے چڑھ گئے تو ہمیں ایسے ظلم کا تختہ مشق بنائیں گے کہ کہیں
ایمان نہ بگڑ جائے، ایمان کے لٹنے، ایمان کے چھننے، ایمان کے خراب ہونے کا خوف ہے کہ کہیں وہ واپس ہمیں اپنی ملت میں نہ لے جائے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے. فکر کیا ہے؟ دنیا کی فلاح، دنیا کی اقتدار، دنیا کی حکومت، عہدے اور مال اور جائیداد کی فکر نہیں. وہ تو سب کچھ چھوڑ آئے تھے بھائی، ان سب کو تو خیر آباد کیا آئے تھے. دنیا کی فکریں نہیں ہیں، آخرت کی فلاح، آخرت کی فکر. اللہ، سورہ کہف پڑھیں، اپنے فکروں کے پیمانے ٹھیک کرنے والے بن جائیں. اپنے غموں اور اپنے دکھوں کے پیمانوں کو درست کر کے اپنی محبوب چیزوں کو آخرت کے لیے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کہنے لگے اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو وہ تو ہمیں دین پہ لے جائیں گے. اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی. قوم کو ان کے حال کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ وہ جب پناہ گزیں ہوئے تھے اور چھپے تھے اور روپوش ہوئے تھے، جب موسٹ وانٹڈ بن کے، تو کس کا دور تھا؟ ڈیسیس کا دور تھا، دقیانوس کا دور تھا. اور جب پھر سے زندہ کیے گئے تھے تو تھیوڈوسیس کا دور تھا. تقریباً 309 سالوں کے بعد یہ دوسرے حکمران کا دور ہے. ان لوگوں کو پتہ کیسے چل گیا تھا؟ بڑی لاجیکل سی بات ہے. 309 سال کے بعد، 3 صدیاں گزرنے کے بعد، کوئی 300 سال پہلے کا لباس پہن کے آئے گا، 300 سال پہلے کا سکہ لے کر آئے گا، اس زمانے کی بولی بولتا ہوا آئے گا، تو لوگ کیا اس کو پہچانیں گے؟ نہیں. ویسے بھی لباس بھی دقیانوسی لباس پہن کے آئے گا تو لوگ پہچان دیں گے، اوہو یہ تو وہ ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ چونکہ موسٹ وانٹڈ انڈیویجولز تھے نا، تو ان کے چہروں کے وہ بت سے بنا کر اور مجسمے سے بنا کر انہوں نے اپنے چوکوں وغیرہ کے اندر رکھے تھے تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور یہ لوگ جو ہے وہ مل جائیں، لوگوں واپس مل جائیں بادشاہ کو. تو اس لیے لوگ ان کی شکلوں کو بھی جانتے تھے، ان موسٹ وانٹڈ کرمنلز کو پہچانتے بھی تھے. تو جب یہ 309 سالوں کے بعد یہ نکلے تو ان کی روداد اور ان کے قصے روپوش ہونے والوں کے نا اتنے موجود. آپ دیکھیں آج کے دور کے اسامہ بن لادن کے قصے، کیا خیال ہے 3 صدیوں کے بعد ختم ہوتے پھرتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا. ایسے لوگوں کے قصے تو جاری رہتے ہیں. تو لہٰذا ان کے قصے بھی جاری تھے، ان کی شکلوں کی بھی پہچان تھی، اوپر سے ان کے حلیے 300 سال پرانے دقیانوسی کتاب لباس اور سکے اور بولی، تو لوگوں نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہیں اصحاب کہف جو غائب ہو گئے تھے، وہ توحید پرست جو ڈیسیس کے زمانے میں دین توحید پر اٹھے تھے اور دین عیسائیت پر اٹھے تھے. اور یہ لوگ ان کی قدردانی کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھیوڈوسیس کے زمانے تک پھر عیسائیت کا دورہ ہو چکا تھا. عیسائیت کا دورہ ہو چکا تھا. ایسے لوگوں کی قربانی اور کاوشیں تو ہیں جو ضائع نہیں ہوئی تھی. دیکھیں ایک بستی جو شرک کے اندر کیسے ڈوب گئی تھی، اس کے اندر چند توحید پرستوں نے اپنے گھر مار کوٹیوں اور جائیدادوں کی قربانی دی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ صدیوں کے بعد کیسے توحید کی برکات اور فیوز سے اس بستی کو پھر مالا مال کر دیا تھا. اللہ ہمیں آج وہ قربانیاں دینے والا بنا دے، اور اللہ اپنا کرم فرما کے ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ توحید اور اللہ یہ دین اسلام کا نفاذ دکھا کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دے، اور اللہ جب بھی یہ غلبہ آئے اس میں ہمارا حصہ بھی قبول فرما لے. اللہ کی خاطر دی ہوئی قربانیاں، اللہ کی خاطر دی ہوئی جہاد اور ہجرت کی قربانیاں یاد رکھیے گا ضائع نہیں ہوتی، رائگاں نہیں ہوتی، وہ اللہ قبول ضرور کرتا ہے اور اللہ اس میں برکتیں بھی ضرور ڈالتا. ایسے ہی کچھ توحید پرستوں کی قربانیاں تھیں کہ 300 سال کے بعد وہ حالات بدل گئے، رنگ بدل گیا، ماحول بدل گیا اور پوری کی پوری بستی پھر دین عیسائیت پر واپس پلٹ آئی. بہرحال انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کو پہچانا تو پھر وہ بہت ہی زیادہ ان کی عقیدت کا معاملہ ہو گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اصحاب کہف کو ایک تو اس لیے بھی زندہ کیا تھا اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، دوسرا ان کو 309 سال کے بعد زندہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ قیامت کی حقیقت کو پہچان لیں. قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کو سمجھ لیں اور اس دور کے لوگ بھی اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ رب جو اصحاب کہف کو 309 سالوں کے بعد ایک غار میں تھپک کر سلانے کے بعد پھر جیتا جاتا انسان بنا کے اٹھا سکتا ہے، وہ اصحاب القبور کو بھی قیامت کے دن اذا نفخ فی الصور، سور میں پھونک مار کے جانے کے بعد انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں، بہت آسان.
بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اصحاب کہف کو اٹھایا تھا اس لیے کہ توحید کی تجدید ہو، شرک کی نفی ہو، لوگ آخرت کو پہچانے اور فکر آخرت کی طرف مائل ہوں۔ لیکن جن لوگوں کے، جن قوموں کے اندر دوالین کیسے لوگ ہوں، بھٹکے ہوئے لوگ ہوں، وہ صحیح نشانیوں کو بھی غلط روی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب خیال کرو، یعنی اللہ نے تو اس لیے کیا تھا کہ قوم توحید پر جمے، شرک سے بچے، آخرت کو پہچانے، عقیدہ آخرت کو پہچانے، تو قوم نے کیا کیا؟ مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، یعنی اصل بات تو یہ تھی کہ لوگ فکر آخرت کی طرف آئیں، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑے کر رہے تھے کہ اب اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے، کہ ہماری قوم کے اتنے بزرگ لوگ تھے، اتنے نیکوکار تھے، اتنے بڑے مجاہد تھے، اتنے بڑے توحید پرست اور ولی اللہ تھے۔ وہ سوچنے لگ پڑے کہ اب ان کے ساتھ کیا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کا معاملہ بہتر جانت۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے، تو اب اس معاشرے میں، اس قوم میں سے وہ لوگ جو انفلوئنشل تھے، جو صاحب اقتدار تھے، جن کا کوئی ہولڈ، کوئی کنٹرول تھا سارے معاملات پہ، وہ ابھی بھی اسی بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھے۔ اصل وہ ڈائنا کا بت تو نکل گیا تھا، لیکن قبر پرستی کا بت ابھی تک نہیں نکلا تھا۔ اتنے نیک، اتنے صالح لوگ اصحاب الکہف جب پھر سے زندہ کیے گئے، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ زندگی بعد موت کا دکھایا، پھر وہی عقیدے کا بگاڑ۔ یاد رکھیے گا، جب عقائد درست نہ ہو نا، جب تک عقیدہ درست نہ ہو تب تک جڑ میں سے صحیح اعمال جو ہے وہ نکلا نہیں کرتے۔ اسی لیے عقیدہ بنیاد ہے۔ ان کے عقیدے ابھی تک درست نہیں ہوئے تھے، اور عقیدہ درست ہوتا ہے اللہ کی پہچان اور اللہ کے قرآن کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے سے۔ بہرحال عقائد کے بگاڑ کا شکار تھے، اتنے صالحین کو اتنے موزانہ طریقے سے زندگی بعد موت کی نشانی کے طور پر دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ان پر کیا بنائیں گے؟ ہم تو ان پر مسجدیں بنائیں گے، ہم تو ان کی عبادت اور ان کی جو قبریں ہیں ان کو عبادت گاہیں بنائیں گے۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ قبر پرستی واضح طور پر کیا ہے؟ شرک ہے۔ قبر پرستی واضح طور پر شرک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جیسے پچھلے نبیوں کی تعلیمات ہے، سب کی تعلیمات اس قبر پرستی کے بت پرستی کے رویے کے خلاف ورزی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے قبروں پر مسجدیں بنانے والے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ وہ جو قبروں کے اوپر اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، چراغ جلائی جاتے ہیں، قندیلیں جلائی جاتی ہیں، ان کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ان تمام اعمال پر حدیث میں لعنت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جس چیز میں قرآن اور حدیث میں لعنت ہے وہ کون سا گناہ ہوتا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار رہو، خبردار رہو، تم اپنے پہلے لوگوں کے انبیاء کی قبروں کی طرح، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اپنے نبیوں، اپنے صالحین، اپنے شہداء کی قبروں کو عبادت خانے بنا لینا، آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یاد رکھیے گا، قوم جب نبی کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتی ہے، اس کو پوجا پاٹ، منتیں، مرادیں، نیازیں، چڑھاویں، سجدوں کا تصور اس کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا جاتا ہے، تو پھر نبی کے بعد صالحین اور شہداء کو بھی زمرے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ان تمام میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان میں اگر کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجد بناتے، اس کی تصویریں تیار کرتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق کون سی ہوگی؟ سب سے بدترین مخلوق وہ جو قبر پرستی کا طریقہ اختیار کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا کیا کرتے تھے نا، آپ دعا فرماتے تھے کہ الہی میری قبر کو بت نہ بنانا، الہی میری قبر کو بت نہ بنانا۔ اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ الہی میری قبر کو تہوار نہ بنانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے تہوار اور بت نہ بنانے کی دعائیں کی۔ آج امت کے افراد، صالحین اور شہداء اور ولی اللہ کی قبروں کو بت اور تہوار بناتے نظر آتے۔ عرس، میلے، ٹھیلے، منتیں، مرادیں، نیازیں، نارکوٹکس، یہ ہر قسم کے وہاں پہ نشہ آور چیزیں، وہاں پہ ناچ گانا دھمالیں، اور کیا ہے آج اسٹیٹ لیول پہ ان چیزوں کو پیٹرنائز کیا جاتا ہے۔ پبلک ہالیڈیز ہو جاتی ہیں عرسوں اور میلوں ٹھیلوں کے موقع پر، بہشتی دروازے بنے ہوئے ہیں، اور آج ہمارے حکمران ان بہشتی دروازوں میں سے گزر کے ساری قوم کے لیے نمونے قائم کرتے نظر آتے ہیں۔
تو لہٰذا وہ اصحاب کہف کی قوم اتنی انہوں نے قربانی دی، لیکن اس کے باوجود جب تک عقیدہ اس معاشرے کا درست نہیں ہوا تھا، عقائد کے بگاڑ اور خرابی کی بنیاد پر وہ قوم جو ہے وہ پھر اس قبر پرستی کے رویے کے اندر جمی رہی۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ اور کچھ اور لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے پوچھو۔ آپ دیکھیں کہ مجھے بتائیں ان کی تعداد معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ 3 تھے، وہ 5 تھے، وہ 7 تھے، وہ 8 تھے؟ تعداد تو امپورٹنٹ ہی نہیں ہے۔ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بے کار، بے معنی، لا یعنی بے مقصد فضول چیزیں ان کی کرید، ان کی ٹو میں نہ جاؤ۔ ان کی تعداد تو امپورٹنٹ نہیں ہے، ان کا رویہ امپورٹنٹ ہے، ان کا بیہیویئر امپورٹنٹ ہے، ان کے اخلاص کا، خلوص کے، محبتوں کے پیمانے سے غنا کا، ان کی فکر آخرت کا پیمانہ جو ہم نے سیکھا، اصل تو وہ امپورٹنٹ ہے۔ ان کے نمونے جو انہوں نے وضع کیے اپنے قربانیوں کے، ہجرتوں کے اور جہاد کے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ ان رویوں کے بعد اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا اس کو یاد رکھنا اور اس وعدے پر توکل کرنا اہم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا اصول مل رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بشری تقاضوں پر بھول چوک نسیان کا معاملہ ہونا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جسمانی طور سے آپ بشر تھے، ہاں وحی کے ذریعے آپ کا درجہ عقیدت، محبت، احترام اور اطاعت کے لیے بلند کر دیا گیا۔ تو دوسری بات واضح طور پر سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں کمی اور نسیان کے معاملے پر معاملہ ہوا وہاں پہ مواخذہ ہے، وہاں پر اس کی اصلاح ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ بہرحال یہ بھی تربیت کر دی گئی کہ اگر مستقبل میں کل پرسوں کوئی کام کرنا ہو تو کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ کہنا حکم خدا بندی بھی ہے، حدیث کا حکم بھی ہے، اور آئندہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کسی موقع پر جب مستقبل کے لیے کوئی بڑی چھوٹی کوئی بھی بات کا ارادہ فرماتے، قصد کرتے، اعلان کرتے، بتاتے تو انشاءاللہ کا کلمہ ضرور کہتے، کیونکہ یہ حکم خدا بندی ہے قرآن۔ انشاءاللہ کیونکہ جو کام بھی ہے وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی اور اذن سے، انسان کی مرضی اور حکم سے نہیں ہے۔ یہ کیا سکھاتا ہے؟ عاجزی سکھاتا ہے، انکساری سکھاتا ہے، اللہ کے اختیارات، اس کی صفات کا اعتراف سکھاتا ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ تربیت کرتا ہے کہ ہر موقع پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ہو۔ لیکن یاد رکھیے انشاءاللہ کا کہنا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک واجبی سا طریقہ اور ایک رسمی سا طریقہ نہیں ہونا ضروری۔ اس کو باقاعدہ دل میں یہ سوچ کے کہا کریں کہ میں یہ جو کام کروں گی وہ اپنی توفیق سے نہیں، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق اور حکم سے ہوگا۔ اس کو صرف دل کی زبان کی ادائیگی اور نوک زبان سے نہیں، انشاءاللہ اس کو دل کی گہرائی سے اعتراف کی شکل میں ادا کریں۔ اور بسا اوقات کچھ لوگ انشاءاللہ کے اس کلمے کو مس یوز بھی کرتے ہیں اور ڈسٹارٹ بھی کرتے ہیں۔ مثلا بسا اوقات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کا ایک کام کرنے کا ارادہ اور نیت نہیں ہوتی، محض انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص نے کسی کو دعوت دی، آپ میرے گھر آئے نا، ہاں جی انشاءاللہ میں آؤں گی، حالانکہ آنے کی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی قصد نہیں ہے، اور انشاءاللہ کہہ دیا۔ انشاءاللہ کب کہا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ کوئی مذاق کی شکل میں نہیں، انشاءاللہ اس وقت کہا جاتا ہے اگر آپ کا اپنا پکا نیت، ارادہ، قصد ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا نیت ارادہ تو ہے، اگر اللہ چاہے گا تو پھر میں کر لوں گا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اگر تم بھول جاؤ ایسی بات سے نکل جائے فوراً تو پھر اپنے رب کو یاد کہو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 اور سال بڑھ گئے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ قمری کیلنڈر اور شمسی کیلنڈر کا فرق بھی ہے، تو ایک کیلنڈر کے حوالے سے 300 اور دوسرے کیلنڈر کے حوالے سے 309 سال ہیں۔ واللہ عالم یہ کیلنڈروں کا فرق ہے جس کی بنیاد پر 300 یا 309 سال ہے، یا ویسے ہی کچھ روایات میں ایک اور دوسری میں ایک ہے۔
تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمان اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ رسول اللہ بار بار بتا رہے ہیں وہ کتنی دیر رہے، کتنے سال رہے، کہاں رہے، اور وہ کتنے تھے اور کتنواں ان کا کتا تھا، اس کی کرید اور ٹو کی بجائے ان کے رویے، ان کے سوچ، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے اخلاق اور ان کے رویوں کو دیکھ کر اپنے لیے اصول بناؤ، اور ان رویوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو دیکھ کر اللہ پر توکل کرو، دنیا کی محبتوں کو آخرت کی فکر کے لیے قربان کر کے اللہ کی رضا پر اللہ کے لیے توکل کرو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔